یعنی کہ اگر ایک مرد اپنے کسی محرم عورت سے زنا کرے یا ایک عورت اپنے کسی محرم مرد کے ساتھ زنا کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل قرار پاتی ہے۔ اب چاہے اس کافر نے زنا اس عورت کے تعاون کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا ہو، اس کافر کو ذبح کیا جائے گا، اس کافر کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا مرد جو کہ ریپ کرے، زبردستی کسی عورت کے ساتھ زنا کرے، چاہے وہ مرد شادی شدہ ہو، چاہے وہ مرد کنوارا ہو، چاہے وہ مرد بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو۔ مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کی سزا بالکل مختلف نہیں، بلکہ اس بوڑھے زانی کی سزا تھوڑی اور زیادہ شدید ہے، صعب ہے، سخت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و اہلک عدوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک موضوع جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ زنا کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر، تو اس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ مولانا ہمیں بتائیے کہ زنا کی سزا کیا ہے اگر زنا ثابت ہو جاتا ہے شرعی طریقے سے، گواہوں کی صورت میں، اقرار کی صورت میں، اور جن ممالک کے اندر حکومت شرعی نافذ ہے اسلامی ممالک میں، تو وہاں پر جو زنا کی سزا دی جائے گی یا شریعت کے اندر جو زنا کی سزا ہے فقہ جعفریہ کے اندر وہ کیا ہے۔ تو حاکم شرع یا نائب امام یا وقت کے امام یا قاضی جب زنا ثابت ہو جانے کے بعد سزا دے گا تو وہ سزا کیا ہے فقہ جعفریہ کے اندر، شریعت میں زنا کرنے کی سزا کیا ہے، ایک ایسا انسان اگر زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ کس سزا کا حقدار قرار پاتا ہے۔ تو چلیے میں آپ کے سامنے زنا کی سزا کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں اور زنا ثابت ہو جاتا ہے تو ان 3 قسم کے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا تلوار کے ذریعے سے، یعنی کہ ڈائریکٹ ذبح کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ ان کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، ان کو سنسار نہیں کیا جائے گا، ان کو رجم نہیں کیا جائے گا، بلکہ سیدھی سیدھی ان کی سزا جو قرار پائے گی وہ یہ ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو کون ہیں وہ 3 قسم کے لوگ؟ تو ان 3 قسم میں سے جو پہلی قسم ہے، یعنی کہ پہلا گروہ جو ہے وہ ہے الزنا بذات المحارم، یعنی کہ اگر ایک مرد اپنے کسی محرم عورت سے زنا کرے یا ایک عورت اپنے کسی محرم مرد کے ساتھ زنا کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل قرار پاتی ہے، اس کا حکم جو ہے وہ قتل ہے۔ اب چاہے یہ زنا محسنہ ہو، یعنی کہ دونوں شادی شدہ ہو یا دونوں غیر شادی شدہ ہو، یا ایک شادی شدہ ہو دوسرا غیر شادی شدہ ہو، چاہے کنوارا ہو چاہے شادی شدہ ہو، چاہے عورت کنواری ہو چاہے شادی شدہ ہو، اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ چاہے یہ دونوں جوان ہوں چاہے یہ دونوں بوڑھے ہوں، مثال کے طور پہ لڑکی جو ہے وہ 11 سال کی ہے، لڑکا جو ہے وہ 30 سال کا ہے، حکم دونوں کے اوپر جاری ہوگا۔ اب چاہے یہ دونوں آزاد ہوں چاہے یہ دونوں غلام ہوں، ان دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ اب چاہے یہ دونوں مسلمان ہوں یا یہ دونوں کافر ہوں، ان دونوں کی سزا یہ ہے شریعت کے اندر کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ زنا بذات المحارم یعنی انسان کا کسی محرم کے ساتھ زنا کرنا، کسی عورت کا ایک ایسے مرد کے ساتھ زنا کرنا جو کہ اس کا محرم ہو، یا کسی مرد کا ایک ایسی عورت کے ساتھ زنا کرنا جو کہ اس کی محرم ہو، اس کی سزا قتل قرار پاتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ محرم جو ہو نسبی ہو، جیسے کہ بہن ہے، ماں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ تمام کے تمام جتنے محرم ہیں یہ محرم نسبی ہے، جیسے کہ بیٹی ہے، بھائی کی بیٹی ہے، بہن کی بیٹی ہے، یہ تمام کے تمام محرم نسبی ہے۔ اور اسی طریقے سے چاہے محرم نسبی نہ ہو بلکہ محرم رضاعی ہو، یعنی کہ رضاعی ماں، یعنی کہ ایسی عورت جس نے اس کو دودھ پلایا تھا تو اس کی رضاعی ماں کہلائے گی۔ اب اس عورت کا جس نے دودھ پیا تھا اس عورت کی جو اولاد ہے وہ اس کی رضاعی بہنیں ہوں گی، تو چاہے رضاعی ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے رضاعی بہن ہی کیوں نہ ہو، چاہے رضاعی خالہ کیوں نہ ہو، چاہے رضاعی پھوپھی کیوں نہ ہو، تو یہ اس کی محرم رضاعی ہے، جیسے کہ بیوی کی بیٹی، اسی طریقے سے ساس، بہو، تو ان تمام میں سے چاہے محرم نسبی ہو، چاہے محرم رضاعی ہو، چاہے محرم بالمصاہرات ہو، ان سب کی حد جو ہے، ان سب کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ مگر ایک چیز استثنا ہے کہ اگر انسان اپنے باپ کی بیوی سے زنا کرے، یعنی کہ اپنی ستیلی ماں کے ساتھ اگر انسان زنا کرے معاذ اللہ، تو اس کی سزا قتل نہیں ہے بلکہ اس کی سزا رجم ہے، یعنی کہ اس کو تلوار سے ذبح نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو اتنے پتھر مارے جائیں گے، یعنی کہ سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اتنے پتھر مارے جائیں گے اس کو، اتنے وہ یہاں تک کہ مر جائے گا۔ تو یہ زنا کی پہلی قسم تھی اور یہ زنا کی پہلی سزا تھی الزنا بالمحارم،
یعنی کہ اگر انسان اپنے کسی محرم کے ساتھ زنا کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اب اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ذمی کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کر لے، مثال کے طور پہ کرسچن ہے، جوئش ہے، مجوسی ہے، یعنی کہ ایک ایسا کافر چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، کسی مسلمان ملک کے اندر رہتا ہو اور ٹیکس پے کرتا ہو باقاعدہ، اس کو کافر ذمی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک ایسا کافر کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کر لیتا ہے تو اس کافر کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب چاہے اس کافر نے زنا اس عورت کے تعاون کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا ہو، اس کافر کو ذبح کیا جائے گا، اس کافر کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ مسلمان عورت جو ہے اس کا حساب بعد میں ہوگا، لیکن اس کافر کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ عورت کہ جس نے کافر مرد کے ساتھ زنا کیا ہے، اگر یہ محسنہ ہے یعنی کہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی کہ اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ یہاں تک کہ یہ خود مر جائے گی۔ اور اگر غیر محسنہ ہے یعنی کہ غیر شادی شدہ ہے، جوان ہے، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ چاہے وہ کافر یہی کیوں نہ کہے کہ بھئی یہ عورت راضی تھی، ٹھیک ہے وہ راضی تھی، لیکن تمہاری جو سزا بنتی ہے شریعت میں وہ یہ کہ آپ کو قتل کیا جائے گا۔ یہ دوسری قسم تھی کہ جس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسری قسم کہ جس کی سزا قتل ہے وہ المغتصب ہے، یعنی کہ ایک ایسا مرد جو کہ ریپ کرے، زبردستی کسی عورت کے ساتھ زنا کرے، چاہے وہ مرد شادی شدہ ہو، چاہے وہ مرد کنوارا ہو، چاہے وہ مرد بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، اگر وہ مغتصب ہوگا، اگر وہ زبردستی زنا بالجبر کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ تو اس کی سزا سیدھا سیدھا قتل ہے، یعنی کہ اس کے سر کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ 3 قسم اور یہ 3 گروہ وہ ہیں کہ جن کی سزا جو ہے وہ قتل قرار پائے گی، ان کا حکم جو ہے وہ قتل ہے۔ اب ان 3 کے علاوہ مثال کے طور پہ ایک مرد ہے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، اب وہ عورت اس مرد کے لیے محرم بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ مرد کافر ہے اور نہ ہی اسے زنا بالجبر کیا یعنی کہ ریپ کیا ہے، نہیں، بس ایک مرد ہے اور ایک عورت نے زنا کر لیا ہے، یعنی کہ ایک مسلمان مرد ہے اور ایک مسلمان عورت ہے، دونوں نے اتفاق کیا، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رضامندی کے ساتھ زنا کیا ہے، تو اس صورت کے اندر امر احسان کو دیکھا جائے گا کہ شادی شدہ کون ہے، غیر شادی شدہ کون ہے۔ تو یہاں پر اگر اب ثابت ہو جائے کہ مرد جو ہے وہ شادی شدہ ہے، یعنی کہ مرد کے پاس بیوی بھی ہے، اور عورت کے لیے بھی یہ ثابت ہو جائے کہ عورت شادی شدہ ہے، اس کا شوہر موجود ہے، تو یہ دونوں محسنین ہیں، تو ان دونوں کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، یعنی کہ ان دونوں کو سنسار کیا جائے گا، ان دونوں کو اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ یہ مر جائیں گے، یعنی کہ ان دونوں کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، ان کو تلوار کے ذریعے سے ذبح نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کو پتھر مارے جائیں گے، یعنی کہ حکم شرعی ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مولانا ان کو مارنا تو ہے ہی پتھروں سے، تو لہٰذا ان کو ڈائریکٹ ذبح ہی کیوں نہ کیا جائے، نہیں، حکم شرعی یہ ہے کہ ان کو ذبح نہیں کیا جائے گا، ان کے سر کو کاٹا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو پتھر مار کے سنسار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس مسئلے کے اندر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مرد جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے بلکہ کنوارا ہے اور عورت بھی شادی شدہ نہیں ہے، وہ بھی کنواری ہے، تو ان دونوں کی سزا جو ہے وہ جلد ہے۔ جلد یعنی کیا، ان دونوں کو کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے کوڑے مارے جائیں گے، کوڑوں کی تعداد کیا، یہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے، یعنی کہ جلد جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، کوڑے کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن رجم جو ہے یہ قرآن کے اندر موجود نہیں بلکہ اس کو اہل بیت کی روایت سے سمجھا گیا ہے، یعنی کہ قرآن کے اندر فقط کوڑوں کے بارے میں موجود ہے، جیسے کہ آیت موجود ہے الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یعنی کہ آیت موجود ہے کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، یعنی کہ ان کے ساتھ رأفت، محبت و شفقت سے کام نہیں لیا جائے گا کہ نہیں یہ مسکین ہے، نہیں یہ جوان تھا، کیا کرے، گھر والے شادی نہیں کر رہے تو زنا ہی کریں گے، نہیں، ان کے ساتھ بالکل نرمی نہیں برتی جائے گی، ان کو کوڑے لگائے جائیں گے جو کہ شریعت کا حکم ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہوتا نہیں کہ اگر کوئی جوان گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے، کہا جائے گا نہیں بھائی جوان ہے، گناہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، گھر والے شادی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے گھر والے شادی نہیں کر رہے، تم روزے رکھو، پروردگار سے دعا کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان سے صبر نہیں ہو رہا، گناہ کی طرف جانا چاہ رہا ہے، بہترین طریقہ یہ کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے کہ پالنے والے مجھے ایک ایسی محرم عطا کر، ایک زوجہ عطا کر کے جس کے ذریعے میں سکون حاصل کروں۔ ایک لڑکی پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہے کہ پالنے والے مجھے ایک شوہر عطا کر، ایک مرد عطا کر، ایک صالح انسان عطا کر کہ جو مجھے سکون دے سکے۔ بہترین راستہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگے۔ لیکن ہاں اگر کوئی زنا کر لے تو اس کی سزا مہیا، بالکل اس کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ تو یہاں پر 2 چیزیں واضح ہو گئی، اگر دونوں شادی شدہ ہوں تو دونوں کو سنسار کیا جائے گا، اگر دونوں کنوارے ہوں تو دونوں کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب اگر ایک مرد اور عورت ایسے زنا کریں کہ عورت جو ہو وہ شادی شدہ ہو، مرد کنوارا ہو، یا مرد شادی شدہ ہو، عورت کنواری ہو، تو جو شادی شدہ ہوگا اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا، جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن ہاں بوڑھے زانی کی سزا کے اندر جو ہے اضافہ کیا گیا ہے
کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص جو کہ بوڑھا ہو اگر وہ زنا کرتا ہوا پکڑا جائے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے بینہ کی صورت میں، گواہوں کی صورت میں، وہ خود اقرار بھی کرے، جو کہ ایک الگ موضوع ہے، اگر اس کا زنا ثابت ہو جاتا ہے تو بوڑھے کی سزا میں اضافہ کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک ایسا بوڑھا شخص کہ جس کی داڑھی سفید ہے، ایسے شخص کا حکم جو ہے وہ مختلف ہے اس شخص کے ساتھ کہ جس شخص کی داڑھی سیاہ ہے۔ مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کی سزا بالکل مختلف نہیں، بلکہ اس بوڑھے زانی کی سزا تھوڑی اور زیادہ شدید ہے، صعب ہے، سخت، یعنی کہ بوڑھا ہے، شادی شدہ ہے، بوڑھی ہے، شادی شدہ ہے، تو دونوں کو رجم کرنے سے پہلے، سنسار کرنے سے پہلے کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن ہاں اگر بوڑھا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، یا بڑھیا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو ان کو کوڑے لگائے جائیں گے فقط، اور کوڑوں کی تعداد وہی 100 ہے، ایسا نہیں کہ ان کو دگنے کوڑے لگائے جائیں گے بوڑھا ہونے کے، نہیں، کوڑے کی تعداد 100 ہے۔ کوڑے لگانے کے بعد اور سزا ہے شریعت کے اندر جو کہ روایت کے اندر ملتی ہے، کوڑے لگانے کے بعد اس بوڑھے کو، اس بزرگ کے بالوں کو کاٹا جائے گا، اس کو گنجا کیا جائے گا، چاہے وہ کینچی کے ذریعے سے کیا جائے، چاہے وہ مشین کے ذریعے سے کیا جائے، چاہے وہ بلیڈ کے ذریعے سے کیا جائے، یعنی اس شدت کی بات میں کر رہا تھا، یعنی کہ بوڑھے کی سزا شدید ہے، یعنی کہ اس کو کوڑے لگانے کے ساتھ ساتھ اس کی اہانت بھی کی جائے گی، اس کو ذلیل بھی کیا جائے گا لوگوں کے سامنے، اس کے بالوں کو مونڈ کر، اس کے سر کے بالوں کو بالکل کاٹا جائے گا، مونڈ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا بوڑھا ہونے کی وجہ سے یا تو کینچی سے بال کاٹے جائیں گے یا تو مشین سے بالکل گنجا کر دیا جائے گا بلیڈ کے ذریعے سے، یعنی کہ کوڑے لگائے جائیں گے، کوڑے لگانے کے بعد بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کو گنجا بھی کیا جائے گا، اہانت بھی کی جائے گی، ذلیل بھی کیا جائے گا، پھر اس کی سزا میں دوسری شدت جو ہے وہ اس کو یہ کہ جلا وطن کیا جائے گا، یعنی کہ اس کو اس کے علاقے، اس کے شہر سے نکال دیا جائے گا، یعنی کہ پورے 1 سال کے لیے اس کو اس کے شہر سے، اس کو اس کے علاقے سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یعنی کہ بوڑھے زانی کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ کوارا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اگر شادی شدہ ہے تو پہلے کوڑے لگائے جائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو سنسار کیا جائے گا، لیکن اگر کوارا ہے تو کوڑے لگانے کے بعد ایسی بات زندہ بچ جائے گا، اور جب زندہ بچ جائے گا تو اس کے بالوں کو بھی مونڈا جائے گا۔ تیسری سزا یہ کہ اس کو جلا وطن بھی کیا جائے گا 1 سال کے لیے۔ اب اگر ایک ایسی بڑھیا جو کہ غیر شادی شدہ ہے لیکن اس نے زنا کیا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بڑھیا جو کہ زانیہ ہے کیا اس کے بھی بالوں کو مونڈا جائے گا، کیا اس کو بھی 1 سال کے لیے وطن سے نکالا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا؟ اب یہاں پر اختلاف ہے، اس کے بالوں کو کاٹا جائے گا؟ نہیں، بڑھیا کے بالوں کو نہیں کاٹا جائے گا، ہاں اس کو جلا وطن کیا جائے گا، اس کو اس کے شہر سے باہر نکالا جائے گا۔ تو آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ ہاں اس کو غریب الوطن کیا جائے گا، اس کو اس کے علاقے سے، اس کے شہر سے 1 سال کے لیے باہر نکالا جائے گا۔ 1 سال گزر جانے کے بعد وہ عورت بھی واپسی آ سکتی ہے، مرد بھی واپسی آ سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا اگر وہ پھر سے وہی کام کریں تو سزا وہی دوبارہ دی جائے گی ان کو۔ شادی شدہ ہے تو پہلے کوڑے لگا کے سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو فقط کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر بوڑھا مرد ہے تو اس کے بالوں کو مونڈا جائے گا، اس کو 1 سال کے لیے غریب الوطن کر دیا جائے گا۔ عورت ہے تو اس کے بالوں کو نہیں مونڈا جائے گا، کوڑے لگانے کے بعد اس کو ڈائریکٹ غریب الوطن یعنی کہ 1 سال کے لیے اس کو اس کے علاقے سے، اس کے شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اب کوئی کہے کہ مولانا 2 دفعہ سزا دی جا چکی ہے، اب تیسری مرتبہ پھر سے زنا کر لیا، زنا ثابت بھی ہو گیا حاکم شرعی کے نزدیک گواہوں کی صورت میں، اقرار کی صورت میں، تو اب یہاں پر اختلاف ہے کہ اگر کوئی تیسری مرتبہ زنا کرتا ہوا پکڑا جائے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو یہاں پر اختلاف ہے فقہا کے نزدیک۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تیسری مرتبہ یعنی کہ 2 مرتبہ سزا حاصل کرنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر سے وہی گناہ کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، 4تھی مرتبہ جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اختلاف ہے۔ زنا محسنہ جو کہ ورڈ میں نے آپ کے سامنے استعمال کیا کہ شادی شدہ کے لیے محسن استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کو زنا محسنہ کہا جاتا ہے، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اس کو زنا محسنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہر شادی شدہ محسنہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی شروط ہے کہ محسن زنا کون سا کہلائے گا، تو بلکہ ضروری ہے کہ شادی شدہ ہو، شادی شدہ ابدی ہو، یعنی کہ انہوں نے ایک دوسرے سے متا نہ کیا ہو، یعنی کہ شادی شدہ تو ہے لیکن متا کے ذریعے سے، تو وہ محسنہ نہیں کہلائے گی، بلکہ ضروری ہے محسنہ کے لیے کہ نکاح دائمی ہو، شادی شدہ ہو مرد تو نکاح دائمی اس نے کیا ہو اپنی بیوی کے ساتھ، شادی شدہ ہو عورت تو اس عورت نے نکاح دائمی کیا ہو اپنے شوہر کے ساتھ۔ متا والی عورت محسنہ نہیں کہلاتی، متا والا مرد محسنہ نہیں کہلاتا۔ اسی طریقے سے محسنہ کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک شہر میں رہتے ہوں، ایسا نہیں کہ شوہر جو ہے وہ دوسرے ملک میں، بیوی جو ہے اس کی دوسرے ملک میں، اور یہ شوہر یہاں پر زنا کرتا ہو پکڑا گیا تو شادی شدہ کہلائے گا، نہیں، محسنہ اس صورت کے اندر کہلائے گا جب یہ شادی شدہ ہو اور اس کی بیوی اس کے ساتھ ہو۔ عورت اس صورت کے اندر محسنہ کہلائے گی کہ جب اس کا شوہر اس کے ساتھ رہتا ہو، یعنی کہ شادی شدہ کہلانے کی جو سزا ہے، یعنی کہ احسان کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک شہر میں رہتے ہوں، ایک ساتھ رہتے ہوں، ایک جگہ پر رہتے ہوں۔ ایک ایسی عورت زنا کرے کہ جو کہ شادی شدہ تو ہے لیکن اس کا شوہر دوسرے ملک میں باہر ہے تو یہ زانیہ محسنہ نہیں کہلائے گی، یعنی کہ اس کی سزا جو ہے وہ کوڑ ہے، اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا،
اسی طریقے سے ایک ایسا مرد کہ جس کی بیوی دوسرے شہر میں ہو, کہ جس کی بیوی دوسرے ملک میں ہو اور یہ دوسرے ملک کے اندر زنا کر رہا ہے, تو یہ زنا محسنہ نہیں کہلائے گا, تو یہ زانی محسنہ نہیں کہلایا جائے گا. اس شخص کی سزا سنسار نہیں ہے بلکہ اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. یعنی کہ ایک ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب دل چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو. عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو, یعنی کہ عورت جب دل چاہے ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو. یعنی کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مباشرت کے اوپر قدرت رکھتے ہو میاں بیوی. تو اگر ایسی بیوی یا ایسا شوہر زنا کرے تو وہ زنا محسن کہلائے گا, جس کی سزا سنساری ہے. تو لہٰذا وہ عورت جس نے نکاح دائمی کیا ہوا ہے, اس کا شوہر اس کے ساتھ رہتا ہے, آزاد ہے, غلام نہیں ہے, تو یہ کہلائیں گے شادی شدہ. اگر ایسا مرد یا ایسی عورت زنا کر لے تو اس کو زنا محسنہ کہا جاتا ہے, جس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے, یعنی کہ سنساری ہے. اور یہ سزا اس وقت دی جائے گی کہ جب شرعی لحاظ سے زنا ثابت ہو جائے گا, گواہوں کی موجودگی میں, اقرار کے ساتھ, حاکم شرعی کے سامنے, اور حاکم جب سزا سنائے گا تو پھر یہ سزا دی جائے گی. اور پھر یہ ایک الگ مسئلہ حدود تعزیرات کے اندر کہ زنا کس طریقے سے ثابت ہوگا. پروردگار کی بارگاہ میں دست بدعا مالک ہمیں گناہ کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما اور تعلیمات آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ. لی غیرو على الارواح لی غیرو بفنائک. من که ندارم کسی رو به غیر